بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث علافی نے کہا، میں نے اسے خود کہا تھا کہ میں جاسوسی کروں گا اور مسلمانوں کے پاس ان کا دوست بن کر جاتا رہوں گا۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ پہلی لڑائی میں جو داہر کے طرف سے اس کا بیٹا جیسینہ لڑے گا، تم کتنی فوج لاؤ گے اور کیا تم خود اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہاری پہلی لڑائی جیسینہ کے ساتھ ہوگی اور داہر اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ راجہ داہر تمہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ پہلی لڑائی میں تم خود شامل نہ ہونا اور اپنے کم سے کم دستے استعمال کرنا۔ جیسینہ ہاتھی پر سوار ہوگا اور اپنے فوج کے قلب میں ہوگا۔ اپنے ایسے سالاروں کو آگے کرنا جنہیں جنگوں کا زیادہ تجربہ ہوگا۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے سالار کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسینہ کے لشکر کا بہت ہی برا حال کر دیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ جیسینہ کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے، تم جیت گئے ہو۔ جیسینہ کی فوج کو پسپا نہ ہونے دینا۔ اگر میدان تمہارے ہاتھ رہا تو دشمن کا قتل عام کرنا۔ یہ ایک دہشت ہوگی جو داہر کے باقی تمام لشکر پر طاری ہو جائے گی اور یہ تمہیں لڑائیوں میں بہت فائدہ دے گی۔ ایسا ہی ہوگا علافی۔ محمد بن قاسم نے کہا، جب سندھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو تمہارے ماتھے پر بغاوت کا جو دھبا لگا ہوا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے صاف کر دوں گا۔ میں اپنا قرض عطا کر رہا ہوں۔ ابن قاسم علافی نے کہا، میں نے تم سے، حجاج بن یوسف سے اور خلیفہ وقت سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں مانگنا۔ میں اللہ کی خوشنودی اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرداں ہوں۔ اب تم یوں کرو گے، مجھے یہاں سے نکال کر یہ اعلان کر دو کہ یہ شخص جو باغی علافیوں کا سردار ہے، ہمارے پاس راجہ داہر کا جاسوس بن کر آیا تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے دھکے دیتے ہوئے دشمن کے خیمہ گاہ کے سامنے چھوڑ آئیں۔ میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اے معزز علافی، تم مجھ سے یہ گناہ کیوں کروانا چاہتے؟ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ حارث علافی نے جواب دیا، تمہارا دشمن وہ سامنے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں شک ہو جائے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے راجہ داہر کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں دشمن کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکلوایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم میری اصلیت سمجھ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایسے ہی کیا جیسے حارث علافی نے کہا تھا۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اسے سچ سمجھے کہ علافیوں کا سردار دوستی کا دھوکہ دے کر ہندوؤں کا جاسوس بن کر آیا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے ہوئے دشمن کے خیمہ گاہ تک پہنچا دیا جائے۔ مسلمان سپاہیوں نے حارث علافی پر لعن طعن شروع کر دی اور اسے 3-4 آدمیوں نے اپنے آگے کر لیا اور دھکیلتے ہوئے اپنے خیمہ گاہ سے باہر لے گئے۔ پھر دشمن کے خیمہ گاہ کے قریب جا پہنچے اور علافی کو دھکے دے کر خود وہیں کھڑے رہے۔ انہوں نے بلند آواز سے راجہ داہر کے فوجیوں کو پکارا۔ ادھر سے بہت سے فوجی باہر نکل آئے، ان میں سے ان کا سالار راجکیش بھی تھا۔ لو اپنا جاسوس، مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا، یہ مسلمان نہیں، تم کافروں جیسا کافر ہے۔ مسلمان لعن طعن کرتے اور علافی راجکیش کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے وہ راجہ داہر کے پاس گیا۔ مہاراج، اس نے راجہ داہر سے کہا، آپ عربوں کے دانش مندی اور ذہانت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے محمد بن قاسم سے آپ کے کام کی باتیں معلوم کر لی تھی، لیکن محمد بن قاسم کو شک ہو گیا کہ مجھے جاسوسی کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ شعبان صفکی نام کا ایک آدمی ہے جسے خدا نے بہت زیادہ عقل اور فہم و فراست دی ہے۔ اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس نے مجھے پہچانا تھا۔ یہ تو عرب ہونے کی وجہ سے محمد بن قاسم نے رحم کیا کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ انہوں نے میری بہت ہی بے عزتی کی ہے اور وہاں سے دھکے دے کر نکالا ہے۔ پھر میں کیا سمجھوں؟ راجہ داہر نے پوچھا، کیا محمد بن قاسم خود آئے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنا ارادہ بدل دے۔
علافی نے جواب دیا، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی لڑائی میں محمد بن قاسم ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اپنے دستے استعمال کرے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس واقعہ سے محمد بن قاسم کے کیمپ میں ہی غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کچھ نہیں مانگنا، میں اللہ کی خوشنودی اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرداں ہوں۔ اب تم یوں کرو گے، مجھے یہاں سے نکال کر یہ اعلان کر دو کہ یہ شخص جو باغی علافیوں کا سردار ہے، ہمارے پاس راجہ داہر کا جاسوس بن کر آیا تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے دھکے دیتے ہوئے دشمن کے خیمہ گاہ کے سامنے چھوڑ آئیں، میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اے معزز علافی، تم مجھ سے یہ گناہ کیوں کروانا چاہتے؟ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ حارث علافی نے جواب دیا، تمہارا دشمن وہ سامنے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں شک ہو جائے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے راجہ داہر کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں دشمن کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکلوایا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم میری اصلیت سمجھ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایسے ہی کیا جیسے حارث علافی نے کہا تھا۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اسے سچ سمجھے کہ علافیوں کا سردار دوستی کا دھوکہ دے کر ہندوؤں کا جاسوس بن کر آیا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے ہوئے دشمن کے خیمہ گاہ تک پہنچا دیا جائے۔ مسلمان سپاہیوں نے حارث علافی پر لان تان شروع کر دی اور اسے 3-4 آدمیوں نے اپنے آگے کر لیا اور دھکیلتے ہوئے اپنے خیمہ گاہ سے باہر لے گئے۔ پھر دشمن کے خیمہ گاہ کے قریب جا پہنچے، ان سے بہت سے فوجی باہر نکل آئے، ان میں سے ان کا سالار راجکیش بھی تھا۔ لو اپنا جاسوس، مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا، یہ مسلمان نہیں، تم کافروں جیسا کافر ہے۔ مسلمان لان تان کرتے اور علافی راجکیش کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے وہ راجہ داہر کے پاس گیا۔ مہاراج، اس نے راجہ داہر سے کہا، آپ عربوں کے دانش مندی اور ذہانت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے محمد بن قاسم سے آپ کے کام کی باتیں معلوم کر لی تھی، لیکن محمد بن قاسم کو شک ہو گیا کہ مجھے جاسوسی کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ شعبان صفکی نام کا ایک آدمی ہے جسے خدا نے بہت زیادہ عقل اور فہم و فراست دی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس نے مجھے پہچانا تھا۔ یہ تو عرب ہونے کی وجہ سے محمد بن قاسم نے رحم کیا کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ انہوں نے میری بہت ہی بے عزتی کی ہے اور وہاں سے دھکے دے کر نکالا ہے، پھر میں کیا سمجھوں؟ راجہ داہر نے پوچھا، کیا محمد بن قاسم خود آئے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ علافی نے جواب دیا، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی لڑائی میں محمد بن قاسم ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اپنے دستے استعمال کرے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس واقعہ سے محمد بن قاسم کے کیمپ میں ہی غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ تاریخ نویسوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ علافی واقعی راجہ داہر کا جاسوس بن کر مسلمانوں کے کیمپ میں گیا تھا۔ معصوم ساکت و جامد کھڑی رہی۔ یہ رواج سندھ اور ہندوستان میں نہیں تھا کہ لڑائی سے پہلے دونوں طرف سے ایک آدمی عموماً سالار سامنے آتا اور ان میں تیغ زنی کا مقابلہ دونوں میں سے ایک کے مارے جانے تک ہوتا تھا۔ ایسے 2-3 مقابلے ہوتے اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی تھی۔ یہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سہرز بن ثابت واپس آ گیا اور اس نے درمیان والے دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔